السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان یوٹیوب چینل اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ قبل اس کی کہ آج کے ویلاگ کا آغاز کیا جائے تو آپ نے ابھی بھی ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ویلاگس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیں۔ آج کا ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا بیسیکلی ویلاگ کا جو میرا فوکس ہے کہ پاکستانی سیاست میں تو ویسے گرما گرمی ہے، یہ تو کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی دن نہیں آتا جہاں یہاں کوئی بات جو ہے یہ ایک چپتا ہوا موضوع نہیں ہوتا۔ تو لیکن آپس کی بات یہ ہے کہ یہ جتنی گرما گرمی ہے یہ پیالی میں ایک طوفان ہوتا ہے، مطلب جتنی ہائپ میڈیا اس پہ نظر آتی ہے وہ حقیقتاً اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے، تو ایک بلکہ گوسپ ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرا قطعاً آج کوئی موڈ نہیں ہے کہ اس گوسپ پہ پڑھنے کا، تو میں آپ کو جو لے جانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جب ہم پاکستانی سیاست پہ سارے فوکس کیے ہوتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ پاکستان سے باہر بھی کوئی دنیا ہے اور وہاں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، اور یقیناً اس میں بھی ہمارے لیے ہم پہ اثر انداز ہونے والی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو آج میں آپ کو لے چلتا ہوں اس خطے میں جو ہو رہا ہے، جو بڑے اہم ایونٹ ہوئے ہیں اور کہ اس کی وجہ سے ہم پہ کیا اثرات آ سکتے ہیں یا اثرات ہو رہے ہیں یا ہم پہ کیا اثرات پڑیں گے۔ تو چلتے ہیں انڈیا میں، اور اب جب کہ میں ابھی یہ اس ویلاگ کی تیاری کر رہا تھا تو یہ اطلاع ملی کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت جو ہے وہ ایک حادثے میں مر گئے ہیں۔ وہ ہیلی کاپٹر پہ جو MI-17 ہیلی کاپٹر ہے اس میں کونور نامی علاقے میں ان کا ہیلی کاپٹر گرا۔ ایک ٹویٹ میں انڈین ایئر فورس نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ جنرل بپن راوت جو کہ ایک اسٹیشن ساختہ MI-17 ہیلی کاپٹر پہ سوار تھے کو حادثے کا شکار ہوا تامل ناڈو میں۔ اس حادثے میں مطلب 4 افراد کی کنفرم جو ہے ڈیتھ ہوئی ہے، جن میں جنرل بپن راوت کی اہلیہ بھی شامل ہیں۔ جنرل بپن راوت جو ہے ڈیفنس کالج کی کسی تقریب میں جا رہے تھے، تو MI-17 مطلب رشین ساختہ ہیلی کاپٹر ہے اور یہ کوئی 1970 سے مطلب سروس میں ہے۔ تو پچھلے سالوں میں MI-17 کے حوالے سے کچھ حادثات ہوئے ہیں، تو انڈیا نے مطلب اس حوالے سے ابھی تو فی الحال فوری طور پہ کوئی کاز تو نہیں بتایا گیا کہ یہ حادثہ کس وجہ سے ہوا، کیونکہ اس حادثے میں ہیلی کاپٹر جو ہے اس میں آگ لگ گئی، اور اس کے بعد جو گراؤنڈ پہ بھی کچھ کیجولیٹیز ہوئی ہیں جس میں 4 افراد کی مطلب ڈیتھ جو ہے بتائی جا رہی ہے، اگرچہ ان کی شناخت ابھی نہیں ہوئی۔ تو یہ تو تھی ابھی فوری خبر، لیکن ابھی جو میرا اس پہ بیسیکلی تھا کہ پچھلے دنوں ولادیمیر پوٹن نے انڈیا کا دورہ کیا۔ ولادیمیر پوٹن کا جب سے کووڈ آیا یہ دوسرا دورہ تھا جب وہ رشیا سے باہر نکلے ہیں، اس سے پیشتر انہوں نے ورچوئل میٹنگز پہ یا اس طرح کی اس پہ رہے ہیں۔ تو یہ دورہ بہرحال اس حوالے سے بڑا اہم تو ہے کہ کیونکہ بات تو یہ ہو رہی تھی کہ جی رشیا انڈیا تعلقات ویسے نہیں رہے۔ تو صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو اب دیکھیں رشیا کی چائنا کے ساتھ بہت اچھی مطلب دوستی چل رہی ہے، رشیا چائنا کو اپنی ویپن سسٹم بھی بیچ رہا ہے اور اچھے تعلقات چل رہے ہیں۔ بہت سارے معاملات میں ان کا ایک مشترکہ موقف بھی ہے۔ چائنا کا انڈیا کے ساتھ پچھلے 2-3 سالوں سے بڑا ٹھیک ٹھاک مسئلہ چل رہا ہے اروناچل پردیش میں، اور مطلب جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، اس میں چینی فوج نے انڈیا کے کچھ علاقوں پہ قبضہ بھی کیا ہے، پھر انہوں نے آپس میں مذاکرات بھی ہوئے ہیں، پھر بہرحال انڈیا نے وہ ریٹریٹ بھی کیا اور ایکسیپٹ کیا ان علاقوں کو، چین کی تحویل میں مان لیا۔ تو اس سارے منظرنامے میں لگتا ہے تو یہ تھا۔ اچھا اس عرصے میں چائنا انڈیا اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری آئی ہے، یہ 200 کے قریب ہوئے ہیں۔ انڈیا کو امریکہ جو ہے وہ ایشیا پیسیفک میں جو ہے اس کو بلکہ انڈو پیسیفک میں یہ بلکہ یس یہاں بھی بلکہ آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ یہ میں نے ابھی ایشیا پیسیفک کہا، اس میں اور انڈیا پیسیفک میں اس میں بھی بڑی اختلافی امور ہے بہرحال انڈیا اور رشیا کے درمیان میں۔ چائنا اور رشیا جو ہے
یہ ایشیا پیسیفک کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. انڈیا جو ہے اس کو انڈین پیسیفک کہتا ہے. تو پچھلے دنوں میں کوئی کانفرنس تھی جس میں رشیا، انڈیا اور چائنا شامل تھے. تو وہاں ان کے جو وزیر خارجہ تھے روی شنکر انڈیا کے، انہوں نے کی، اور رشین جو وزیر خارجہ میں اس بات پہ بھاری بحث رہی. تو انڈیا کی سائڈ سے جی بہرحال پوٹن کے دورے کو بڑا جو ہے ویلکم کہا جا رہا تھا، ایک بہت بڑا اسٹیپ کہا جا رہا ہے. اچھا، اس ڈیل، اس میں ایک مطلب جو ڈیفینس ڈیل یہ ہوئی ہے کہ 6 لاکھ کلاشن کوف اسالٹ رائفل جو ہے وہ انڈیا میں بنائی جائیں گی. اور باقی یہ کہ جو ٹریڈ ایگریمنٹ ہوئے ہیں اور ٹیکنالوجیکل ہوئے ہیں بیسیکلی. اب بات یہ ہے کہ اس سارے میں رشیا جب انڈیا چائنا کے ساتھ کھڑا ہے، اور انڈیا کی پچھلے جو کئی سالوں سے جو ہے جھکاؤ امریکہ کی طرف بھی ہے. امریکہ نے کوارڈ میں جو کوارڈلیٹرل ڈائلاگ ہے جس میں جاپان، آسٹریلیا، انڈیا اور امریکہ یہ شامل ہیں. بیسیکلی ویسے تو یہ کوئی ڈیفنس پیکٹ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال امریکہ مطلب اس کو فیوچر میں مطلب دینا چاہتا تھا. تو اس پہ یہ جو پیکٹ ہے یہ بیسیکلی چائنا کے خلاف بنایا گیا تھا. اچھا، رشیا کے خلاف بہرحال بات نظر میں اس وقت امریکی کوئی اس میں جو ایسا کوئی پیکٹ نہیں ہے یا ایسا کوئی الائنس نہیں ہے جس میں انڈیا جو ہے وہ رشیا کے اگینسٹ ہو. تو ایشیا میں امریکہ انڈیا کو ایک بہت بڑا رول دینا چاہ رہا ہے، مطلب جیسے ہی رول وہ اس وقت آسٹریلیا کو دے رہا ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ امریکہ کی اب ڈائریکٹ معاملات میں جو ہے نا کوئی انٹرسٹ نہیں رہا. افغانستان میں وہ آئے 20 سال پڑے، جنگ ہنسائی ہوئی، ریٹریٹ ہوئے، اور مطلب امریکی فوجوں کا ڈی مورلائز ہوئے. اسپینڈنگ مطلب کچھ ایسٹیمیٹ یہ کہتے ہیں کہ $7 ٹریلین کی ہوئی، اور حاصل وصول کچھ نہیں ہوا، الٹا بیزتی کی ہوئی اور ریٹریٹ ہوئی اور دے جا کے چھاڑ چھاڑ کے چلے گئے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم نے نہیں ڈائریکٹ انوالو ہونا، ہم نے اب انوالو ہونا ہے تھرو پارٹنرس. تو ایشیا پیسیفک کہیں یا انڈیا پیسیفک کہیں، اس میں انڈیا اس کی بڑی. تو ولادیمیر پوٹن انڈیا کیوں آ گئے جب یہ معاملہ نظر بھی آ رہا تھا کہ اچھا انڈیا کی جو بیسیکلی سگنیفیکنس ہے نا، انڈیا کی جو پاپولیشن ہے، بس اس دورے میں ایک مطلب جو سمجھوتے ہوئے اس پہ جو ایک سمجھوتا ہوا 2031 تک کا ملٹری اور ٹیکنیکل کولیبریشن، یعنی ملٹری فوجی اور تکنیکی لیول پہ جو تعاون ہے، یا وہ 2031 تک کا، اور 2025 تک میں $30 ارب تک کی جو ہے ٹریڈ کو لے جانے کا ہدف ہے. بنیادی طور پہ یہ پیسہ ہے نا، یہ بڑا رول پلے کر رہا ہے. انڈیا کی پاپولیشن، انڈیا کی لسٹ ویپن کی. انڈیا ایک زمانے میں رشین ویپن کا سب سے بڑا خریدار تھا. اب تک کی جو دنیا بھر کے جو اعداد و شمار ہیں، جو ادارے ہیں جو اس قسم کی باتوں پہ نگاہ رکھتے ہیں، اس میں اسٹاک ہوم میں ایک ادارہ ہے جو آرمز ڈیلز کے اوپر جس کی بڑی نگاہ ہے، اس کے مطابق دنیا میں انڈیا اس وقت دوسرے نمبر کا ڈیفینس امپورٹر ہے. تو یہیں سے راہ ٹپکتی ہے. اس وجہ سے انڈیا آنکھ کا تارا ہے، چاہے وہ رشیا ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ فرانس ہو. اچھا، 2018 میں S-400 جو کہ رشیا کا ڈیفنس سسٹم ہے، اینٹی ڈیفنس شیلڈ ہے، یعنی جو کسی بھی آنے والے میزائل اور ہوائی حملے کی پیشگی مطلب اس کو انٹیسپیٹ کرتا ہے اور پھر اس کو توڑ بھی کرتا ہے. یعنی اس میں جواباً انٹرسیپٹ کرتے ہیں. اگر کوئی میزائل آ رہا ہے یا کوئی ایریل اٹیک ہے تو پہلے تو اس کی شناخت کرتا ہے اور پھر اس کو جواباً میزائل سے تباہ کرتا ہے. تو یہ سسٹم جو ہے رشیا اس کو ڈپلائی کر چکا ہے. یہ سب سے پہلے جو رشیا نے دیا تھا اپنے بعد یوز وہ چائنا کو دیا تھا. ٹرکی لے چکا ہے، ٹرکی نے لیا ہے تو امریکہ کے ساتھ اس کے معاملات خراب ہوئے تھے. 2018 میں انڈیا نے اس پہ انٹرسٹ شو کیا. 12 معاملہ ہوا کو $5 ارب سے زیادہ کی یہ ڈیل تھی، جس میں ظاہر ہے انہیں پیسے ویسے کچھ دیے ہوں گے، باقی بعد میں ہوں گی. تو یہ وہ ڈیل تھی جس کے لیے اچھا امریکہ نے انڈیا کو منع کیا کہ بھئی آپ یہ نہ لو،
کیونکہ کوارڈ کا مظاہرہ وہ ممبر ہے. پھر اس کے علاوہ وہ اس کو ساتھ انڈیا نے پچھلے سالوں میں انڈیا امریکہ کے ساتھ یہ معاہدہ بھی کیا کہ وہ کچھ انفارمیشن شیئرنگ انڈیا کو کرے گا امریکہ. اور دوسرے الفاظ میں یعنی ناٹو سے باہر امریکہ نے انڈیا کے ساتھ ایک ایسا پیکٹ کیا. بہرحال جو مبصرین یہ کہتے ہیں کہ اس میں انڈیا کے فوائد کم تھے اور امریکہ کے لیے فائدے زیادہ تھے کہ انڈیا جو ہے کی جو اڈے اور کہیں جو ایڈیل حدود ہے امریکہ اس کو استعمال کر سکتا تھا. بیسیکلی اس کے بارے میں بھی یہی تھا کہ مقصد تو افغانستان تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں. یعنی پاکستان کے حوالے سے یہ تھریٹس آلریڈی چلے آ رہے ہیں. اب جناب ولادیمیر پوٹن کا انڈیا آنا یہ انڈیا کو یہ بتانا تھا کہ وہ بنیادی طور پہ انڈیا کو اتنی آسانی سے امریکی ہاتھوں میں جانے نہیں دیں گے. تو اس مطلب ڈیل میں اس جو وزٹ میں چین رشیا کی ایک کمپنی جو ہے انڈیا کو آئل بیچے گی 2022 میں. تو انڈیا کی بہت بڑی پاپولیشن یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کیونکہ انڈیا بہت بڑا کنزیومر ہے. تو اسی وجہ سے دنیا کی جو بڑی معیشتیں ہیں وہ انڈیا کو ساتھ نہیں چھوڑتی. اچھا دوسری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایمینول میکرون جو فرانسیسی صدر ہے وہ گلف کے دورے پہ آئے. انہوں نے مطلب قطر یو اے ای اور سعودی عرب کا دورہ کیا. یو اے ای نے کوئی رافیل جو کہ ڈسالٹ ایویشن کا پروڈکٹ ہے اور انڈیا بھی لے چکا ہے. اس کے علاوہ قطر کے پاس بھی یہ جہاز ہے. تو رافیل کی ڈیل بہت عرصے سے کوئی پینڈنگ پڑی تھی. یہ کچھ $19 ارب کی ڈیل تھی. تو یو اے ای کے ساتھ یہ ڈیل فائنلائز ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایمینول میکرون سعودی عرب بھی گئے. وہاں محمد بن سلمان نے ان کا بڑا فقید المثال استقبال کیا. انرجی حوالے سے کافی سارے بات ہوئی. یہ بڑے اس دورے میں ایمینول میکرون کے ساتھ ان کے وزیر خارجہ لی ٹرین بھی تھے. اس کے علاوہ ان کے جو وزیر دفاع بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ انرجی کے جو منسٹر ہیں وہ بھی تھے. تو مطلب بڑا ہائی لیول دورہ تھا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایمینول میکرون جو ہے وہ گلف میں آئے, مسلمان ممالک میں آئے. فرانس کے حوالے سے پچھلے سالوں میں پاکستان میں بڑے شدید رد عمل رہا کہ پاکستانی سے جو فرانسیسی سفیر کی بے دخلی کے لیے عوام جو ہے وہ کافی دفعہ باہر بھی نکلی, بڑے دھرنے ہوئے, پورا ملک جیم ہوا. تو اب سعودی عرب یو اے ای میں ایمینول میکرون گئے تو وہاں کے عوامی لیول پہ تو کچھ نہیں ہوا. تو کیا مطلب یہ ساری باتیں اب ہمیں ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے اپنا مفاد, اور مفاد میں سب سے بڑی چیز آ گئی ہے سکہ رائج الوقت یعنی پیسہ. کسی زمانے میں یو اے ای جو ہے یا جو سعودی عرب ہے یہ بہت بڑے مطلب تھے, سلسلے تھے امریکی. لیکن اب امریکہ سے ہٹ کے باقی ممالک بھی اس کو فوکس کریں. مثلا S-400 کی ہم بات کریں تو سعودی عرب نے S-400 میں انٹرسٹ ظاہر کیا تھا, لیکن رشیا نے شاید اس کو S-400 کی بجائے S-300 کی آفرنگ کی تھی اور سعودی عرب نے بہرحال اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور بہرحال پھر یہ مینڈ بھی آگے نہیں چڑھی. تو اب جو ہے رشیا مطلب فرانس کے لیے ایک اچھا موقع تھا کہ وہ بھی اپنے جائے, کیونکہ حالیہ دنوں میں فرانس کو $50 ارب بلکہ کہتے ہیں $70 ارب کے ممکنہ ڈیل تھی وہ آسٹریلیا کے ساتھ سب میرینز تھیں, ڈیزل سب میرینز تھیں. تو وہ جو ہے امریکہ نے جو ہے یو کے یو ایس آسٹریلیا یو کے اور جو ایک پیکٹ کیا تھا آسٹریلیا یو ایس یو کے یو ایس اے یو اوکاس کے نام سے غالباً اس کو کہا گیا تھا. تو وہ کیا تھا, اس میں پھر فرانس کو بڑا دھچکا لگا تھا کیونکہ امریکہ نے جو ہے آسٹریلیا کو آفرنگ کی تھی وہ نیوکلیر سب میرینز کی تھی. فرانس سے جو اس کی ڈیزل سب میرینز کی تھی. تو اس سلسلے میں وہ بہرحال فرانس کا رد عمل بڑا شدید رہا. تو وہ یہ ڈیل ویل ہوئی اور اس ڈیل ویل کے نتیجے میں فرانس کا لاس ہو گیا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف انڈیا ہے وہ کیا کر رہا ہے, رشیا انڈیا کے ساتھ تعلقات بنا رہا ہے, اس کے ساتھ اپنے بلاک میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا S-400 اب چائنا S-400 جو ہے رشیا سے اب انڈیا کو ملنا شروع ہو گئے ہیں, اس کی ڈپلائمنٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ رشیا نے S-400 چائنا کو بھی دی ہیں اور S-400 جو ہے وہ اب انڈیا کو
मिल गए हैं, इंडिया और चाइना आपस में से, तो ये S-400 दोनों के लिए कहाँ हेल्प करेगा। तो अब इसमें अब पाकिस्तान के लिए बड़ा सोचने का मकाम है। मतलब हम तो इस वक्त हम देखा जाए तो बात नज़र में हम आइसोलेशन में हैं कि अरबों पे हम जिस पे बड़ा रिलाई करते थे, वो हमने जिस पे फ्रांस पे बड़ा हमने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी दिया। टर्की ने किया था, लेकिन टर्की भी अब फ्रांस के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है, तो वो अब गल्फ़ में फ्रांस के साथ जो है वो उसके सदर का बड़ा फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल हो रहा है। व्लादिमीर पुतिन इंडिया में आते हैं और उनके साथ अगले आने वाले मज़ीद 10 सालों में एक मुआहदा करके जा रहे हैं। मुआहदे में बड़ी डिफेंस डील तो अभी इसमें कोई नहीं थी। क्लाशनकोव बनेगी 6 लाख इंडियन आर्मी के लिए, तो उनकी राइफल बिकती है, राइफल तो बेचे नहीं। तो ये सारे मंजरनामे में पाकिस्तान के लिए अब और पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम, हमें भी सोचने की ज़रूरत है कि हम कब तक जज्बातीपन में रहेंगे और कब तक जज्बातीपन में फैसले करते रहेंगे। हमें भी थोड़े से अपने अपने मफाद देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो हम तो एक क्लासिक कॉर्नर हो गए और हम चाइना की पॉकेट में है। और चाइना के भी बारे में भी कुछ हमारे दोस्त कहते हैं कि जी ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि CPEC की वजह से मामला ख़राब है। CPEC पे बड़े दिन हो गए हैं, मैं सोचता हूँ आपसे बात करूँ, फिर रोज़ कोई नई बात आ जाती है, रह जाती है। CPEC पे बड़ी बात करने की ज़रूरत है। CPEC पे भी ये कौम जज्बातीपन का शिकार है। CPEC से इंशाल्लाह भी बात करेंगे, अल्लाह करे कि हमें जल्दी कोई टाइम मिल जाए, कोई मामला ऐसे हों, स्टेबल हों, जो हम सोचते हैं। सभी लोग खुश रहें, आबाद रहें।